أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذکروا اور یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم لوگ بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض اور زمین کے اندر بہت زیادہ کمزور تھے، تخافون اس بات سے تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ دنیا کے کافر لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم پس اس اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تمہاری خاص مدد فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 26، 9واں سپارہ ہے۔ حضرات گرامی، ایمان والوں پر
بالخصوص مسلمانوں پر اللہ کی محبت اور اس کے پیغمبر کی محبت فرض کر دی گئی۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں، رسول کی محبت نہیں، وہ دل ایمان سے، ہدایت سے، نور سے خالی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی محبت وہ لازمی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کے بعد انسان کے اندر ایک فطرتی محبت ہوتی ہے اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس مٹی سے وہ پیدا ہوا، جو اس کا اپنا وطن ہے، فطرتی طور پر ہر انسان کو اپنے وطن سے، وطن کی مٹی سے دل و جان سے محبت ہوتی ہے۔ اور اس کا پھر دفاع کرنا، اپنے وطن کا، اپنے وطن کی مٹی کا دفاع کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ اپنے گھر، اپنے مسکن، اپنی جگہ کا دفاع، حفاظت تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جانوروں کو بھی دیکھ لیں، وہ اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے، اپنے مسکن سے، اپنے گھر سے، جانوروں کو، چرند اور پرند کو بھی محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کے دفاع کے اندر اپنی جان لڑا دیتے ہیں۔ تو انسان تو پھر انسان ہے، اور اس سے بھی آگے مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ اپنے وطن اور اپنی مٹی، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، انبیاء کی نشانی ہے۔ انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، کیونکہ وہ وہاں کے رہائشی ہیں، وہ ان کا وطن ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اپنے وطن کے لیے امن کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور اپنے وطن کی مٹی کے لیے لڑنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا آبائی وطن ہے، اس کو حاصل کرنا یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی
कौम आप आके उनसे कहती है, सूरह बकरा के अंदर पढ़ के देखें, कौम आप कहती है आकर, ऐ नबी हमारे लिए एक कमांडर आप मुकर्रर कीजिए, एक सिपा सालार मुकर्रर करें। क्यों? ताकि हम उसकी माइयत में लड़ें, उन लोगों से लड़ें कि जिन लोगों ने हमें हमारे वतन से निकाल दिया और हम अपना वतन उनसे वापस ले सके। नबी ने जवाब दिया, ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हारे ऊपर लड़ना फर्ज करे, फिर तुम लोग लड़ने से इनकार कर दो। काल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल किताल वल्ला तुकातिलू, अल्लाह तुम्हारे ऊपर फिर लड़ना फर्ज कर दे वतन के लिए, ऐसा ना हो कि तुम फिर न लड़ो। तो कहने लगे, वमालना अल्लाह नुकातिला फी सबीलिल्लाह वक़द उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, कहने लगे हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हालांकि हमें निकाल दिया गया है अपने वतन से, अपने घरों से, अपनी आल औलादों से हमें निकाला गया। गोया कि वो भी अरमानी नजर आते हैं, नबी से कहते हुए नजर आते हैं कि हम जिस इलाके से, जिस वतन से, जिन घरों से हमें निकाला गया, हम अल्लाह से कहें हमारे लिए एक जर्नैल मुकर्रर कर दे कि हम उसकी माइयत में लड़कर अपने इलाकों को वापस ले सकें। गोया के वतन की मोहब्बत यह भी फितरती तकादा है और ईमान का हिस्सा है। अपने घर की हिफाजत करना, अपनी मट्टी की हिफाजत करना और उसको सलामत रखना, उसके लिए लड़ना मरना, मेरे भाइयों ये ईमान का हिस्सा है, फितरत का भी तकादा यही है। और मेरे भाइयों, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का के अंदर लोगों को दावत दीन दी, अजीमतें उठाई और दुख झीले, मुसीबतों का मुकाबला किया, और उसके बाद जब मजालम की इंतहा हद से बढ़ गई, इंतहा हो गई, अल्लाह ने हिजरत की इजाजत दी, सहाबा ने मक्का छोड़ा, छोड़ने पे मजबूर हो गए और मेरे मुस्तफा को भी अपना वतन छोड़ना पड़ा मजबूरी के आलम में। फिर जब मदीना पाक में जाके जलवा अफरोज होते हैं, तारीख को, कुतुब अहादीस को आप पढ़ के देखें, मेरे मुस्तफा ने वहां पर जाकर, मेरे भाइयों, वहां पर दस्ते बनाए, अपनी फोर्स तैयार फरमाई, छोटे छोटे फौजी दस्ते बनाए, कोई 20 अफराद पर मुश्तमिल, कोई 30 अफराद पर मुश्तमिल, कोई 50 और 60 अफराद पर मुश्तमिल, मुख्तलिफ सराय के ऊपर भेजे गए, जंगी मुहिम्मों पर भेजे गए। ये मेरे मुस्तफा की पहली फौज है, पहली इस्लामी फौज। अभी छोटे छोटे दस्ते बन रहे हैं। जब 2 साल का अरसा गुजर गया, कुल मिलाकर 313 अफराद हो गए। 313 अफराद का इस्लामी छोटा सा लश्कर इस्लामी फौज को लेकर निहत्ते सहाबा, जिनके अंदर कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, जिनके पास लड़ने के लिए कोई खास साजो सामान भी नहीं है, जिस्म पर लिबास वो भी फटा पुराना है, पांव के अंदर जूतियां वो भी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, सवारी तो खुदा, इसे ऐसे ही बेसरो सामानी के आलम में ये सबसे पहली इस्लामी फौज 313 अफराद पर मुश्तमिल मैदान बदर के अंदर अल्लाह के नबी ने ला के खड़े कर दिए। मद्दे मुकाबिल 1000 का लश्कर जर्रार, अबू जहल जिनका जर्नैल है, कमांडान है,
یہ اسلام کی پہلی فوج ہے مسلمانوں، 313 افراد اللہ نے اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اب آپ صرف پیغمبر ہی نہیں ہیں بلکہ آپ میرے پیغمبر بھی ہیں. پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریاست، اسلامی ریاست کے حکمران بھی ہیں. حکمران ہی نہیں بلکہ اپنی اسلامی فوج کے کمانڈان اور چیف آرمی سٹاف بھی آپ ہیں. ایک جرنیل ہیں آپ، ان کو لے کر آپ نکلیے میدانوں میں. اوزینا آپ کو اجازت دی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں مکہ میں اجازت نہیں تھی ہتھیار اٹھانے کی، لڑنے کی، مرنے کی، قتل و قتال کی. یہاں پر آپ نے فوج بنائی ہے، اللہ کے حکم سے بنی ہے. اوزینا اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن لوگوں نے تم پر ظلم کیے ہیں، جن لوگوں نے تمہیں اپنے وطن سے نکالا ہے، جن لوگوں نے تمہارے بچوں کو یتیم کیا ہے، جن لوگوں نے تمہاری عورتوں کو بیوہ کیا ہے، جن لوگوں نے عبادات کے اندر رخنہ اندازی کی ہے، جن لوگوں نے دین کی بڑھوتری میں روڑے اٹکائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں، تمہیں اجازت دی جاتی ہے آپ ان سے یقاتلون. اب اس فوج کو لے کر ان سے لڑو، لڑو. لڑنے کے لیے نکلنا تمہاری ذمہ داری. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اس اسلامی فوج کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ اس پر قادر. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ ہے اسلام کا پہلا لشکر، یہ ہے اسلام کی پہلی فوج جس کے کمانڈر ان چیف محمد الرسول اللہ آپ ہیں، جس کے چیف آرمی سٹاف محمد کریم آپ ہیں، جس کے پہلے جنرل محمد کریم آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام کی پہلی فوج. اللہ اکبر. اور بات مختصر کروں گا. یہ لشکر بڑھتا گیا، پھر یہ لشکر بڑھتا گیا، اس کے اندر اضافہ ہوتا گیا، اور اس لشکر نے جنگ بدر لڑی، پھر اسی لشکر نے جنگ احد لڑی، پھر اسی فوج نے جنگ احزاب لڑی، اسی فوج نے جنگ خیبر لڑی، اسی فوج نے مکہ فتح کیا، اسی فوج نے غزوہ حنین لڑا، اسی فوج نے غزوہ تبوک لڑا، اور اسی فوج نے پیغمبر کی قیادت میں 27 جنگیں لڑی، اور اسی فوج نے پیغمبر کی قیادت اور نگرانی میں 87 جنگیں لڑی. پیغمبر کی اپنی زندگی مبارک. یہ ہے اسلامی فوج کی شروعات. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، پھر یہی فوج اسلامی فوج، توجہ کرنا، یہی اسلامی فوج ہے جو اسلام کو مشرق اور مغرب میں پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنی ہے. اللہ کی قسم یہی فوج ہے. اسی فوج نے مشرق میں اسلام پہنچایا، اسی فوج نے مغرب میں اسلام پہنچایا، اسی فوج نے شمال اور جنوب میں اسلام کو پھیلایا، اسی فوج نے قادسیہ کے مار کے لڑے، اسی فوج نے میرے بھائی یرموک کے مار کے لڑے، اسی فوج نے کیسر کو نیست و نابود کیا، اسی فوج نے کسرا کو تباہ و برباد کیا، اسی فوج نے روم اور ایران کو میرے بھائی جو اس طرح تباہ کیا جس طرح کھلاڑی میدان کے اندر فٹ بال کے ساتھ کک لگا کے کھیلتے ہیں. اس اسلامی فوج نے کیسر و کسرا کو اس طرح میدانوں میں ککے لگا کر تباہ و برباد کیا کہ نہیں؟ یہ اسلامی فوج ہے جو اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنی ہے. ہندوستان کے اندر جو اس وقت بر صغیر کہلاتا تھا ہندوستان،
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سارا علاقہ ملا کر تاریخ کے اندر یہ بات نقل ہے، پہلے 25 صحابہ تجارت تاجر بن کے آئے تھے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اس بر صغیر کے اندر بھی جو سب سے پہلے اسلام کے لیے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ جو داخل ہوا تھا، وہ بھی تاریخ اسلامی کا سب سے کم عمر جرنیل تھا، جس کا نام محمد بن قاسم تھا. دیبل پر، کراچی کے ساحل سمندر پر اپنی فوجوں کو اتارا، اپنے لشکر کو اتارا، اپنی فوج کو اتارا، اور اس فوج کے ذریعے فتوحات کا دائرہ پھیلا. اسی فوج کے ذریعے اللہ کی عزت کی قسم یہ پاک و ہند کے اندر دنیا مسلمان ہوئی. یوسی محمد بن قاسم جرنیل اور اس کے لشکر کی دعوت کا اثر تھا. اور میرے بھائیوں، خالد کون ہیں؟ خالد ابن ولید کون ہیں؟ وہ اسلام کا جرنیل ہے، پہلی فوج کا جرنیل ہے. میرے بھائیوں، جسے سیف من سیوف اللہ، میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے لقب ملتا ہے. ابو عبیدہ کون ہے؟ اسلام کا وہ جرنیل ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے امین هذه الامہ، یہ میری امت کا امین ہے. عمر بن عاص کون ہے؟ یہ بھی اسلام کا جرنیل ہے. قتیبہ بن مسلم کون ہے؟ یہ بھی اسلام کا جرنیل ہے. اور طارق بن زیاد کون ہے؟ یہ بھی اسلام کا جرنیل ہے. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ بھی اسلام کا جرنیل ہے. شہاب الدین غوری کون ہے؟ یہ بھی اسلام کا جرنیل ہے. سلطان محمود غزنوی کون ہے؟ یہ بھی اسلام کا جرنیل ہے، جنہوں نے اسلام کی حفاظت بھی کی ہے، اسلام کو آگے پہنچایا بھی ہے، پھیلایا بھی. اسلام کو پھیلانے میں اسلامی فوج کا بہت بڑا رول ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کتب احادیث پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ کو پھر ان لوگوں سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت کا اللہ نے اظہار فرمایا. جو لوگ اللہ کی راہ میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں کافروں سے، وہ مسلمان اسلامی فوج، اللہ نے ان سے آپ محبت کا اظہار فرمایا. پڑھو سورہ صف. فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیل، بے شک اللہ پاک ان لوگوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے راستے کے اندر شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کافروں سے، یہود و نصارہ سے جنگ لڑتے ہیں، مشرکوں سے جنگ لڑتے ہیں، مجوسیوں سے جنگ لڑتے ہیں، اور دنیا کے کافروں سے برسرے پیکار ہیں. یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. شیشہ پلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. گویا کہ اللہ پاک اسلامی فوج کے مجاہدوں کے لیے، سپاہیوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے. یحبون، ان اللہ یحب الذین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ ان مجاہدوں سے، اسلام کے فوجیوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اسلام کی پہرے داریاں کرتے ہیں. آپ تو مسلمانوں قسم ہاں قسم کے کھانے کھا کے بے فکر ہو کے سو جاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو، امن سے رہتے ہو، سکون سے رہتے ہو، لیکن
आपके वो भाई और बेटे, आपके वो अजीज और अकारब जो बर्फानी पहाड़ों के ऊपर मेरे भाइयों पहरेदारियां करते नजर आते हैं, या तपते सहराओं के अंदर, चलती हुई लू के अंदर जो रातों को खड़े होकर पहरे देते हैं, या फिर जो समुद्रों के अंदर आप 200 बेड़ी जहाजों के ऊपर आपकी सरहदों के पहरेदार और अमीन है, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, ये उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है। जो आप यहां बैठे हैं अमन के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, जुमे के लिए आए हैं सुकून के साथ, ये इसी इस्लामी फौज की कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज इस्लामी फौज है, ये कम्युनिस्टों की फौज नहीं, पाक फौज लिबरल फौज नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जहां तक मेरी मालूमात है, जहां तक मेरा मुतालिया है, जाओ दुनिया के अंदर देख लो, अरब अमारात की फौजों को देखो, इंडोनेशिया की फौज को देखो, मिस्र की फौज को देखो, मलेशिया की फौज को देखो, सारे आपको लिबरल नजर आएंगे। इस्लामी फौज कवानीन की पासदारी करने वाली एक ही फौज आपको नजर आएगी, और वो पाकिस्तान की इस्लामी फौज। ये लिबरल नहीं है, ये 5 वक्त के पाबंद नमाजी हैं, कुरान के ऊपर हलफ उठाने वाले हैं, वतन की अपनी मट्टी की और इस्लाम की हिफाजत की मेरे भाइयों कस्में उठाने वाले। ये लिबरल फौज नहीं है, ये इस्लामी फौज है, इसका ख्याल रखना। ये बदर के जाननशीन यही है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ओहद के जाननशीन यही है, खैबर के जाननशीन यही है, तबूक के जाननशीन यही है, यरमूक और कादसिया के जाननशीन यही है, और सिद्दीक और फारूक के जाननशीन यही है, और उस्मान और अली के जाननशीन यही है, हसन और हुसैन के जाननशीन यही है, हजरत माविया के जाननशीन यही है, हजरत खालिद के जाननशीन यही है, अमीन उम्मत के जाननशीन यही है, सहाबा के। अगर कोई दुनिया में जाननशीन फौज है तो वो पाक फौज है, अल्लाह की कसम। बातें करनी सिर्फ आसान है, तानाजरी करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ना, बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने अजीजों कारब को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, अपने मोहल्ले को छोड़कर, अपनी बस्तियों को छोड़कर, मेरे भाइयों थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर बर्फीले पहाड़ों पर जाग कर ड्यूटी देना, ये मुश्किल काम है। बड़े बड़े लिबरल लोग बातें करते नजर आते हैं, फौज हमारा खाती है, चलो जी तुम खा लो, सारा कुछ उनसे डबल तनख्वाह ले लो, तो जाकर जरा एक रात वहां पर ग्लेशियर पर गुजारे, समझ आ जाएगी फिर कौन कम खाता है या ज्यादा खाता है। ये मैं नहीं कहता, गलतियां हर जगह होती हैं, कोताहियां हर जगह होती हैं, हर इदारे में होती है, लेकिन मजमूई तौर पर पाक फौज को तानाजनी करना, अल्लाह की कसम ये ईमान के मुनाफी है, ये कुफर। उम्मत मुस्लिमा अगर आज देखती है तो पाकिस्तान की तरफ देखती है। पाक फौज सिर्फ तुम्हारी मुहाफिज नहीं, पाक फौज सिर्फ पाकिस्तान की फौज नहीं, पाक फौज सिर्फ इस मट्टी की निगहबान नहीं, पाक फौज अल्लाह की कसम मलेशिया भी देखता है, इंडोनेशिया भी देखता है, मिस्र भी देखता है, कश्मीर भी देखता है, शाम भी देखता है, लेबनान भी देखता है, लीबिया भी देखता है। दुनिया के मुसलमान आज अगर देखते हैं तो उन पाक फौज की तरफ देखते हैं। अगर पाक फौज ना हो, तवज्जो करना, पाक फौज ना होती तुम्हारा हशर भी लेबनान जैसा होता, लीबिया जैसा होता, इराक जैसा होता, शाम जैसा होता।
باتیں کرنا صرف آسان ہے. اللہ اکبر. 3 ستون ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کی مضبوطی کے لیے، توجہ کرنا. 3 ستون ہوتے ہیں. پہلا ستون ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام ہو ملک کے اندر، سیاسی استحکام ہو. دوسرا ستون ہوتا ہے معاشی طور پر مضبوط ہو ملک. تیسرا ستون ہوتا ہے فوجی دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو ملک اور ریاست. دنیا کے کافروں نے، یہود و نصارہ نے اور انڈیا کی چالوں نے، اسرائیل کے منصوبوں میں، امریکہ کی منافقت نے، اللہ کی قسم سب سے تمہارا پہلا ستون وہ سیاست کا وہ گرا دیا، تباہ و برباد کر دیا. عدم استحکام سیاست میں آ گیا. دوسرا ستون تھا ہماری معیشت کا، وہ بھی یہود و نصارہ نے نیست و نابود کر دیا، برباد کر دی تمہاری معیشت. اور آخری تمہارا جو ستون ہے وہ دفاعی میرے بھائیو لائن ہے پاک فوج. اب اس کا نمبر اس نے لگا دیا. سیاسی طور پر بھی ہم دستوں گریباں ہو گئے، ہمارے حکمران سیاستدان حکمران. معیشت بھی ہماری آخری ہچکیاں لینے لگی. آخری جو ہماری دفاعی لائن فوج ہے، ہٹلر نے کہا تھا، ہٹلر نے کہ کسی بھی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کی عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دو، ملک تباہ ہو جائے گا. ہٹلر نے یہ بات صدیوں پہلے کہی تھی. میرے بھائیو آج اسی پر عمل پیرا دنیا ہو چکی ہے کہ اس عوام کو، ان نوجوانوں کو اس فوج کے مد مقابل کھڑا کیا جائے. اور اس ملک کی جو آخری طاقت ہے، اس ملک کی ہی نہیں امت مسلمہ کی آخری طاقت جو امید ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے پاس جو اسلحہ ہے، یہ آخری امید اور آخری طاقت ہے مسلمانوں کی. اس اسلامی فوج کے اس قلعے کو برباد کر دیا جائے اور دنیا کفر پھر جو چاہے یہاں کرتی ہے. اس لیے اب اس کے اوپر کام جاری ہے. جذباتی نہ ہوا کرے ہمارے مسلمان بھائی نوجوان کہ فلاں لیڈر نے کیا کیا، فلاں نے کیا، فلاں. یہ پیچھے لمبی لمبی کہانی ہے، لمبا کھیل ہے جس کو آپ جہاں تک آپ نہیں پہنچ پائے. سیاست تمہاری گئی، معیشت گئی، اب آخری لائن تمہاری فوج. یہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے اور یہ آخری سکوت ہو گیا تو اللہ کی قسم دنیا کے کل مسلمانوں کو کہیں پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے. فلسطینی نے کہا تھا جب پاکستان نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا، انڈیا کے 5 کے جواب میں 6، ایک فلسطینی کو جب بندوق تان کر یہودی لگا پھیر مارنے، مد مقابل فلسطینی کے ہاتھ میں ایک پتھر، ایک روڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس نے کیا کہا، اے یہودی سن لے، میرے ہاتھ میں اس پتھر کو نہ دیکھ، میرے ہاتھ میں اس پتھر کو نہ دیکھ، یہ پتھر نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، پیچھے نظر کر، پاکستان کی فوج کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، اس پتھر کو نہ دیکھ، اب اس ایٹم بم کو دیکھ، تیرا حشر کیا ہوگا. دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر، پاکستانی فوج پر ہے اور ہم اس کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے. ہم ان کی تنصیبات پر حملے کرنے پہ لگے، سیاسی کھلواڑوں کے اندر آ کر. اللہ کی قسم بعد آ جاؤ، اسلامی فوج اور اسلامی فوج کا ساتھ دینا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اللہ آپ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. پڑھوں قرآن، پہلے آپ نے سورہ صف کی آیت سنی، آگے سنو. اللہ تو ان کی سواریوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ ان مجاہدوں کی، ان سپاہیوں کی، ان فوجیوں کی اللہ سواریوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. سواریوں کی فرمایا والعادیات ضبحا
فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ مجھے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ہے، اسلامی فوج کی سواریوں کی قسم ہے، مجھے ان کے کھروں کے اندر سے پتھروں پہ جب لگتی ہے اڑنے والی، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے، مجھے اسلامی فوج کے مجاہدوں کی ان سواریوں کے اوپر سوار ہو کر حملہ کرنے کی قسم ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سواریوں کی اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی، اور یہاں تک اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جس سواری کے اوپر مجاہد سوار ہوتا ہے کل قیامت کے دن اس کے گوبر کو بھی اللہ پاک نیکیوں میں وزن کرے گا، اس کے پیشاب کو بھی اللہ نیکیوں میں رکھ کے تولے گا۔ جس اسلامی فوج کو آپ آج تان و تشنیع کا مسلمان نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے جہازوں کو تولا جائے گا، ان کے پٹرول کو تولا جائے گا، ان کے ڈیزل کو تولا جائے گا، ان کے لوہے کو تولا جائے گا، ان کے کھانے کو تولا جائے گا، ان کے گوشے کو تولا جائے گا، ان کے چارے کو بھی تولا جائے گا، اور ان کی سواریوں کو، میزائلوں کو بھی تولا جائے گا۔ یہ اسلامی فوج کا جتنا بھی اسلحہ اور ہتھیار ہیں ان کو اللہ پاک میزان میں تولے گا۔ اللہ پاک نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سنو دوسری جگہ پر فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم لوگ برابر نہیں ہو سکتے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، پیچھے بیٹھنے والے مومن، مسجدوں میں بیٹھنے والے مومن، بازاروں میں بیٹھنے والے مومن، گھر میں نمازیں پڑھنے والے مومن، گھروں میں روزے رکھنے والے مومن، گھروں میں تہجدیں پڑھنے والے مومن، گھروں میں ذکر تلاوت کرنے والے مومن، یہاں پہ صدقے خیراتیں دینے والے مومن، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، وہ میرے بندے جو اسلامی فوج کے مجاہد ہیں، جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں، اللہ کی قسم وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں، کوئی تپتے صحرا میں کھڑا ہے، آپ یہاں ٹھنڈی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ تپتے صحرا میں ڈیوٹی کر رہا ہے، اگر وہ وہاں پہ کھڑا نہ ہوتا آج شاید جہاں پہ آپ جمعہ نہ پڑھ سکتے، آزادی سے آپ نماز کے لیے نہ آ سکتے، اگر برفیلے چٹانوں کے اوپر وہ تیرا بھائی مجاہد نہ کھڑا ہوتا، آپ شاید گھروں سے باہر نہ نکل سکتے، ہم کاروبار تجارت نہ کر سکتے، آزادی سے ہم دین پہ عمل نہ کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری نمازوں کا اور تمہارے جمعوں کا اور تمہارے روزوں کا اور تمہارے صدقے اور خیراتوں کا ان سے بھی بڑھ کر میں نے ان کو اجر و ثواب عطا کر دیا ہے کہ جو تمہارے نگہبان اور محافظ بن کے کھڑے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ اکبر، فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ،
अपने मालों जानों के साथ वहां पे खड़े हैं। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना, अल्लाह पाक ने इस्लामी फौज के इन मुजाहिदों को फजीलत अता फरमाई है। अपनी जानें और मालें लेके बॉर्डरों पर खड़े होने की वजह से अलल कायदीना दरजात, दर्जों के अंदर वो बाजी ले गए इनके ऊपर जो अपने घरों में मालों में बैठे हैं। हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ अच्छा ही वादा फरमा रखा है। तुम्हें भी अल्लाह जन्नतें जरूर अता फरमाएगा, लेकिन उनके दर्जों को आप नहीं पा सकते हो। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल कायदीना अजरन अज़ीमा, अजर में वो तुमसे बाजी ले गए, दर्जों में वो तुमसे बाजी ले गए। मेरे भाई, और नून लीग वाला, पीटीआई वाला, पीपी वाला, कोई भी है, वो तुम्हारी नमाजों से काफिर नहीं डरता। अल्लाह की कसम, तेरे जुमे पढ़ने से काफिर नहीं डरता, तेरे रोजे रखने से काफिर नहीं डरता, और तेरे ज़कातें देने से काफिर नहीं डरता, तेरा हर साल उम्रा करने से काफिर नहीं डरता, हर साल हज करने से काफिर नहीं डरता, बाकी सबने कमाल करने से काफिर नहीं डरता। अगर वो डरता है तो तेरे मुजाहिद और सिपाही से डरता है, जो जिहाद का अलम लेकर बॉर्डर पे खड़ा है। उसको अगर खतरा है तो उससे, वो तेरे जिहाद से डरता है, वो तेरे सिपाही से डरता है, वो तेरे फौजी से डरता है, तेरी नमाज से वो नहीं डरता। तेरा फौजी और तेरा सिपाही अगर तेरा निगहबान बनकर बॉर्डरों पे खड़ा ना हो, अल्लाह की कसम तुम्हारे घर के अंदर भी तुम्हें सर छुपाने की जगह ना मिले। फौज के खिलाफ बातें करना आसान है, अगर फौज न रही, जाओ फिर इराक का हाल देख लो। फौज को बर्बाद किया गया, इराक का क्या बना? फौज की बर्बादी के बाद लीबिया का क्या बना? फौज की बर्बादी के बाद लेबनान का क्या बना? फौज की बर्बादी के बाद शाम का क्या बना? फौज की बर्बादी के बाद अफगानिस्तान का क्या बना? मेरे भाइयों, फौज बर्बाद हो गई तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा, ना आप बचोगे, ना तुम्हारी कोठियां, ना बंगले, ना इज्जतें, ना नमाजें, ना मस्जिदें, फिर कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। फौज है तुम्हारी आखिरी लाइन और फौज तुम्हारी आखिरी ताकत। गलतियां गिनते हो, गलतियां किस जगह पर नहीं है? गलती हर इदारे में है, गलती हर जगह पर है, गलती हर फर्द के अंदर है, लेकिन एक फर्द की, दो फर्द की, चार फर्द की गलती का यह मतलब नहीं कि सारा इदारा गलत हो गया है। तुम्हारा दिफा, तुम्हारी छतरी, तुम्हारी इज्जत, उसको हाथ में मिलाओगे? पाक फौज तुम्हारे माथे का झूमर है, पाक फौज तुम्हारा फख्र है, पाक फौज तुम्हारी पगड़ी है, पाक फौज तुम्हारी इज्जत है, पाक फौज तुम्हारी बका की निशानी है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे आलम इस्लाम की पगड़ी, इज्जत, छतरी, दिफा अगर है तो वो पाक फौज अल्लाह की कसम। आप कहां किन ख्वाबों में खोए हुए हैं? मुसलमानों, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है, आप भी इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। अल्लाह भी इनसे मोहब्बत का ऐलान फरमाता है, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। ये सिपाही, अल्लाह अकबर, रूस आया था, याद है ना? 80 और 90 की दहाई में रूस आया था ना, और सारे मुल्कों को ताराज करता हुआ, बर्बाद करता हुआ जब अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा, अल्लाह जुल जलाल की कसम, अफगानिस्तान के अंदर और दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर रूस को रोक कर अगर टक्कर ली थी तो पाक फौज ने ली थी कि नहीं? हाँ, यहां ये बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जानने वाले, और उन इदारों में रह के काम करने वाले खुशहाल साहब बैठे हैं। अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। उन इदारों में काम किया है इन्होंने। रूस के खिलाफ टक्कर फौज ने ली थी, और 10 साल के अंदर नाको चने चबवाने के बाद रूस के अगर 13-14 टुकड़े
کیے ہیں اس کا سہرا پاک فوج کے سر ہے کہ نہیں جی؟ پاک فوج نہ ہوتی وہ تمہیں بھی برباد کر کے گرم پانیوں تک پہنچ چکا ہوتا۔ پاک فوج کو سلام کرو۔ اور اس کے بعد امریکہ آیا، اکیلا نہیں آیا، 40 طاقتوں کو ساتھ لے کے آیا ہے، نیٹو لے کے آیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر 90 کی دہائی سے لے کر 2000 کے بعد نیٹو آیا۔ 2000 کے بعد پھر آپ نے دیکھا 15 سال تقریباً کم و بیش 15 سال، ہاں پھر وہ 40 ملک سمیت سپر پاور امریکہ کے، ایمان سے بتانا مسجد میں بیٹھے ہو، کس کے قدموں پہ ناک رگڑے؟ سپر پاور نے پاک فوج سے سلامتی مانگی کہ نہیں؟ پاک فوج سے راداری اس نے مانگی کہ نہیں؟ پاک فوج سے امن کا پروانہ اس نے مانگا کہ نہیں؟ جنرل باجوہ سے اس نے مانگا کہ نہیں راستہ؟ یہ ہے فوج کے کارنامے، 40 ملکوں کو روندنے والی، ان کی طاقتوں کو خاک پہ ملانے والی اگر ہے تو وہ پاک فوج ہے، اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ اور صرف ان کو ہی نہیں، تمہارے ملک کے اندر جب زلزلے آتے ہیں آگے فوج نظر آتی ہے، سیلاب آتے ہیں آگے فوج نظر آتی ہے، اور طوفان آتے ہیں آگے فوج نظر آتی ہے، کوئی بھی بدامنی ہوتی ہے آگے کون نظر آتا ہے؟ فوج نظر آتی ہے، جسے آج کچھ لوگ بھونک رہے ہیں، جس پہ تانا زنی کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی بے بانگے دور یہ کہنا چاہتے ہیں، پاک فوج کے کمانڈر ان چیف سپریم لیڈر عاصم منیر صاحب، حافظ عاصم منیر حافظ اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ ہاں اے عاصم منیر، اللہ کی محبت بھی تیرے ساتھ ہے، عاصم منیر اللہ کی نصرت بھی تیرے ساتھ ہے، عاصم منیر اللہ کی مدد اور رحمت اور نصرت تیرے ساتھ ہے، اور اللہ تیری مدد کے لیے آسمانوں سے ضرور فرشتے نازل فرمائے گا۔ کیوں؟ تو اسلامی فوج کا لیڈر ہے۔ انڈیا کی چیخیں بتا رہی ہے، انڈیا کی چیخیں بتا رہی ہیں، اسرائیل کے واویلے سنائی دے رہے ہیں، اور امریکہ کے واویلے اور چیخیں آج سنائی دے رہی ہیں۔ اس سارے کھیل سے معلوم ہوتا ہے کہ منزل تجھے پکی یاد ہے۔ ان سارے واقعات سے پتا چلتا ہے تو حافظ ہے تو منزل قرآن کی تجھے پکی یاد ہے، پکی یاد ہے۔ کمانڈر صاحب ہمیں پتا چل چکا ہے ان کی چیخوں سے کہ تجھے سورہ انفال بھی یاد ہے، ہمیں پتا چل گیا آپ کو سورہ توبہ بھی پکی ہے، ہمیں پتا چل گیا آپ کی سورہ صف بھی پکی ہے، ہمیں پتا چل گیا آپ کی سورہ عادیات بھی پکی ہے، آپ کی سورہ احزاب بھی پکی ہے، آپ کی سورہ نصر بھی پکی ہے، آپ کا پورا قرآن پکا ہے۔ کافروں کی چیخوں سے پتا چل رہا ہے۔ اللہ تیری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی مدد اور نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے، اور یہ ساری قوم بھی تمہارے ساتھ ہے۔ پاک فوج کے ساتھ ہونا، پاک فوج کے ساتھ ہے نا۔ اور جب جانوں کی ضرورت پڑی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، مالوں کی ضرورت پڑی انشاءاللہ مال بھی لوٹا دیں گے، پاک فوج کو ضرورت پڑی اپنی جانوں کے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، اپنی فوج پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فوج ہے تو عالم اسلام کی عزت باقی ہے، اور ملک پاکستان کی سلامتی باقی ہے، اور اسلام کی ضمانت اگر ہے تو پاک فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کی، ملک پاکستان کی اور ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔